اس درد کو بھی آپ سمجھیں کہ نبی پاک کو درد کیا تھا کہ میری ساری امت جو ہے جنت میں چلی جائے، ساری دنیا جو ہے وہ اللہ پر ایمان لائے، دین اسلام قبول کرے، دین کی تبلیغ تھی۔ دیکھیں آپ اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں نا، آپ اکیلے اپنی کوشش سے اپنی فکر کر کے جنت میں نہیں جا سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو ایسے بندہ پسند ہی نہیں ہے۔ مثال آپ خود نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے یار میرے گھر میں میرے بچے، میرے بھائی، میرے بیوی، سب گھر والے بے نمازی ہیں، آپ ان کی پرواہ نہیں، آپ کو فکر ہی نہیں ہے ان کی۔ آپ کہتے ہیں یار خیر ہے، میں پڑھا نماز تو میں جنت چلا جاؤں۔ یاد رکھیں وہ جنت میں نہیں جائے گا جب تک وہ دوسرے کی فکر نہیں کرے گا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث پاک ہے کہ دو ہمسائے ہوں گے، ایک جنت میں جائے گا، ایک دوزخ میں جائے گا۔ اب وہ جو دوزخ میں جائے گا نا، وہ کہے گا یا اللہ ایک عرض ہے، التجا ہے، اللہ فرمایا کہ بتا۔ وہ کہے گا یا اللہ یہ جو ہمسایہ ہے نا جس کو جنت کا پروانہ مل گیا، روزانہ میرے دروازے سے گزرتا تھا، روزانہ نماز پڑھنے مسجد میں جاتا تھا، مجھے اس نے کبھی نہیں کہا بھی آؤ تو بھی آ جا نماز پڑھنے میرے ساتھ، آجو مسجد چلتے ہیں۔ تو کہتے اگر مجھے کہتا، مجھے سمجھاتا تو میں بھی نمازی ہو جاتا، چلو میں بھی سیدھے رستے پہ آ جاتا، میری بھی آخرت سمجھ جاتی۔ اللہ فرمائے گا اب اس کو بھی، اس جنتی کو بھی اس کے ساتھ جہنم میں کر دو۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں یہ بات۔ دیکھیں اب نبی کوئی نہیں آنا، یاد رکھیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اللہ کے آخری نبی ہیں۔ پہلے نبی آتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، لوگوں کو سمجھاتے تھے، اللہ کا پیغام پہنچاتے، اب نبی تو آنا کوئی نہیں ہے۔ اب بتائیے تبلیغ کا کام کون کرے گا؟ اگر ہم یہ امت کام چھوڑ دے گی تو بتائیے پھر کیا امت کا کیا حال ہوگا؟ امت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ بھائی یہ کام ہر امتی کے ذمہ ابھی ہے کہ بھائی وہ اللہ رسول کا جو پیغام ہے، جس کی خاطر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتھر کھائے، آپ کو لو لہان کیا گیا، آپ طائف گئے، آپ کو پتھر مار مار کے لڑکوں نے آپ کا سارا جسم لو لہان کر دیا، چھلنی کر دیا، کہتے آپ کے نلائن پاک سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ آپ کے ساتھ صحابی تھے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ، آپ کو نا ایسے سہارا دے کے ایک باغ میں لے گئے۔ وہ اصل میں جو باغ نکلا وہ عتبہ بن ربیعہ کا تھا، نبی پاک علیہ السلام کا سخت ترین دشمن تھا، اور بدر میں وہ کفار کا لیڈر تھا، فوج کا لیڈر تھا عتبہ بن ربیعہ۔ لیکن اس کافر کا، اس سخت ترین دشمن کا دل بھی نہ نرم ہو گیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب حالت دیکھی نا تو کہنے لگا اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، یہ طائف والوں نے محمد کے ساتھ کیا سلوک کیا، یعنی کہ اس بدترین کافر کا دل بھی نرم ہو گیا، دل پسیج گیا۔ اور ہم دیکھیں نبی پاک کے امتیوں کے ہمیں کبھی درد ہوا کہ ہمارے آقا نے ہماری خاطر پتھر بھی کھائے ہیں، اس دین کی خاطر نبی پاک نے اپنا سارا گھر بھی قربان کیا، سارے کے سارے شہید ہو گئے۔ صحابہ نے دیکھے کتنی قربانیاں دی، کتنی جان کے نذرانے دیے، کتنی قربانیاں دی۔ تو آتا ہے کہ وہ جو عتبہ بن ربیعہ تھا نا، وہ اپنا غلام تھا عداس، اسے کہنے لگا بھی اس طرح کرو، باغ تھا انگوروں کا، یہاں سے اچھے اچھے انگور توڑو، دھو کے اچھی طرح پلیٹ میں رکھ کے محمد کے سامنے رکھو۔ کیا حالت ہوگی دیکھیں، آپ کو پتھر ایک لگے، دیکھیں آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکوں نے اتنے پتھر مارے، طائف والوں نے اتنے پتھر مارے کہ وہاں کے سرداروں نے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا، شریر لڑکے تھے، ان کو کہا کہ ان کو یہاں سے نکالو اور پتھر مار مار کے نکالو یہاں سے۔ جسم دیکھیں پتھر لگتا ہے خون کم نکلتا ہے، تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ کتنے پتھر لگے ہوں گے کہ آپ کے سارے جسم سے خون ٹپک ٹپک کے آپ کے نلائن پاک سے بہنا شروع ہو گیا۔ اب وہ عداس نہ لے کے آیا، انگور لے کر آیا پلیٹ میں رکھ کے، کہنے لگا کہ یہ میرے مالک نے آپ کے لیے بھیجے ہیں، اور قسم دے کے کہا کہ رشتہ داری کا تو یہ واسطہ انکار نہ کریں، اس کو کھا لے۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے اسے پوچھا ابھی تم کون ہو، تمہارا کیا نام ہے؟ کہتا ہے عداس۔ پوچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہتا ہے نینوا کا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اچھا میرے بھائی یونس کے علاقے کے رہنے والے ہو؟ کہنے لگا کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا کہ یونس بھی اللہ کے نبی، میں بھی اللہ کا نبی۔ وہ عداس نے بھی یہ بات سنی نا، دیکھ کے چہرہ دیکھ کے قدموں میں گر گیا۔ کہتے اچھا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ تو دیکھا تھا آپ کے قدموں میں گر گیا، کہنے لگے کہ اللہ کے نبی مجھے کلمہ پڑھائیں۔ جب اس نے یہ بات کی، نے کہا تھا کہ نبی پاک جو تکلیف ہو رہی تھی نا آپ کو پتھر لگ لگ کے، نبی پاک کے چہرے پہ خوشی آ گئی۔ جب ہاتھ پہ کوئی اسلام قبول کرتا تھا نا تو نبی پاک لے اب چہرے تو کھل جاتا تھا چہرہ آپ کا، کہ شکر ہے یہ دین اسلام میں داخل ہو گیا، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ نبی پاک کا درد تھا کہ میری ساری امت جو ہے وہ جنت پہ چلی جائے، ٹھیک نا، ساری امت جو ہے وہ دین اسلام پر آ جائے اور دین سے محبت کرے، دین پہ چلنے والی ہو جائے، جنت کے رستے پہ چلے اور جنت میں چلی جائے۔